الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں العبد اسلامک اکیڈمی۔ آج مجھے جس عظیم الشان اور بابرکت موضوع پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہمارے ایمان کی جان، ہماری روح کا سکون اور ہمارے دین کی بنیاد ہے، یعنی خاتم النبیین اور شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کے مالک اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہدایت کا یہ سلسلہ ایک خوبصورت زنجیر کی طرح چلتا رہا، لیکن جب اللہ نے اس سلسلے کو مکمل کرنا چاہا تو کائنات کی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہستی کو چنا، جنہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ معزز سامعین، خاتم النبیین کا سادہ اور واضح مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیا رسول۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے اس حوالے سے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمان مصطفیٰ سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور دیگر انبیاء کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک بہت ہی خوبصورت اور خوبصورت محل بنایا ہو، لیکن اس کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ لوگ اس محل کے گرد گھومتے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے، لیکن یہ کہہ دے کہ اس اینٹ کی جگہ کو پر کیوں نہ کیا گیا تاکہ یہ محل مکمل ہو جاتا، پس میں وہی آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے نبوت کا وہ محل مکمل ہو چکا ہے اور اب کسی اینٹ یا نئے نبی کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک علاقے یا ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وہ ہے کہ کائنات کی کوئی مخلوق، کوئی فرشتہ، کوئی نبی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ مسلم شریف کی ایک اور انتہائی مسند حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خصوصیات کا ذکر ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم، کم الفاظ میں گہری بات کہنے کی صلاحیت دی گئی، حق کے دشمنوں پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد یعنی نماز کی جگہ اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔
ذرا غور کیجئے، پہلے انبیاء ایک خاص قوم اور خاص وقت کے لیے آتے تھے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر انسان اور ہر مخلوق کے لیے سچے نبی اور رہنما ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ قیامت کے اس ہولناک دن جب تمام انسان پریشان ہوں گے، انبیاء کرام بھی نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، اس وقت صرف اور صرف ہماری پیارے نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جو اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ محترم سامعین، اللہ نے ہمیں اتنے عظیم، اتنے شفیق اور خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے، لیکن آج ہمیں اپنے گرے بانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو صرف باتوں تک ہی محدود کر دیا ہے؟ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لین دین، امانت داری، سچائی، یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان سب کو ہمارے لیے مشعل راہ ہونا بھی چاہیے۔ آج اگر ہمارے معاشرے سے جھوٹ، دھوکہ دہی، ناانصافی اور نفرتوں کا خاتمہ کر کے محبت، امن اور دین اسلام کا سچا پیغام عام کریں تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں خاتم النبیین، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہماری زندگیوں کو سنت نبوی کے نور سے منور فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا حقدار بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔